بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے ویلاگ میں انسانی مواصلات کی تعریف کچھ یوں کی گئی تھی کہ انسانوں کا عمل ارسال و ترسیل یا حصول و وصول بذریعہ اشارات و علامات، اور یہ کہ ان اشارات و علامات کو آپ اطلاعات یا پیغامات بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تمام اطلاعات و اشارات انسانی دماغ میں جاتے ہیں، جہاں ذہن ان کی تعبیر و تشریح کرتا ہے۔ یہ تعبیر و تشریح ہر شخص کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ کیونکہ اس تعبیر و تشریح کے پیچھے ان گنت قسم کے عوامل کام کرتے ہیں، مثلا حافظہ و یادداشت، عمل تختیر، چھاننے کا عمل، انسان کی قدر و اقدار، ایمان و یقین، علم و عقل، اس کا ماحول اور تربیت۔ غرض ہے کہ ہر وہ عمل جو ایک انسان کی پوری شخصیت ترتیب دیتا ہے، سب اس میں شامل ہے۔ اب جیسے ہی دو یا دو سے زیادہ اشخاص کسی بھی ذریعے سے رابطے میں آتے ہیں، عمل باہمی انسانی مواصلات شروع ہو جاتا ہے، چاہے صوتی ہو یا غیر صوتی۔ آئیے اسے ایک نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نقشے کے مطابق باہمی انسانی مواصلات کے واقع ہونے کے لیے ایک ایصالی، اطلاع دینے والا یا بھیجنے والا ہوگا، اور ایک موصولی، اطلاع وصول کرنے والا یا لینے والا۔ ایصالی کسی تحریک کے نتیجے میں اطلاع کا اجرا کرے گا اور کسی ذریعے کا استعمال کرتے ہوئے موصولی تک ارسال کرے گا، یعنی ایصالی سے خروج ہوگا اور موصولی میں دخول۔ موصولی اس اطلاع کو وصول کر کے کسی رد عمل کا اظہار کرے گا۔ یہ رد عمل ایصالی کے لیے اطلاع پہنچنے کی رسید ہوگی۔ اگر موصولی کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے تو مواصلات تو ہوگی، لیکن مکمل نہیں ہوگی، یا یوں کہیے کہ پرتاثیر نہیں ہوگی۔ بقول شخص زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، لہذا مواصلات کے پرتاثیر ہونے یا کارگر ہونے کے لیے رسید بہت ضروری۔ ایصالی اطلاع کا اجرا یا اس کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ، لہجہ، اشارات و استعارات کا چناؤ اپنے علم و فکر، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی اندرونی و بیرونی یا ظاہری و باطنی حالات اور واقعات یا جذبات کے مطابق کرے گا، اور اسے موقع محل کے لحاظ سے موصولی تک بھیجے گا۔ بالکل اسی طرح موصولی بھی اپنے علم و فکر، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی اندرونی و بیرونی یا ظاہری و باطنی حالات، واقعات، جذبات کے مطابق اور موقع محل کے لحاظ سے ان تمام اطلاعات کا تجزیہ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی ایصالی و موصولی دونوں اپنی اپنی پوری شخصیت و کردار کے لحاظ سے اس اطلاع کا اجرا اور اس کا تجزیہ کریں گے۔ موصولی کا رد عمل اسے ایصالی بنا دے گا اور ایصالی کو موصولی۔ ان تمام اطلاعات کا تبادلہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہوگا، یہ کسی مخصوص ماحول میں ہوگی، اور ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا۔ یہ عمل تختیر سے بھی گزریں گی، چھاننے کے عمل سے، اور ان پر اندرونی و بیرونی شور بھی اثر انداز ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ ایصالی و موصولی فرد واحد ہی ہوں۔ اگر بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں تو سارے ایصالی و موصولی ہوں گے، اور ان میں مختلف قسم کی اطلاعات کی ارسال و ترسیل بھی ہو رہی ہوگی۔ ایک اطلاع کس طرح سے مختلف مراحل سے گزرتی ہے، اس پر سننے کی صلاحیت کے نسخے ثابتری میں کافی بات ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ان پر مزید کچھ بات کریں گے۔ مجھے اجازت، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ خود سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔